ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے ہماری اس سیریز حب دنیا میں، جس کو آپ لوگ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ اور صفات کے بارے میں کہ جس سے پتہ چلے کہ کہیں یہ جو وبائے نفس ہے یہ ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا۔ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں امام فرما رہے ہیں کہ جو دنیا پر بھروسہ کر کر مطمئن ہو جاتا ہے تو دنیا اسے دغا دے جاتی ہے۔ یعنی ہم نے کئی بار تاریخ میں دیکھا کہ جس وقت لوگوں کو لگا کہ بھئی انہوں نے بہت زیادہ کما لیا یا بہت حق پامال کر کے سب کچھ چھین لیا، سب ان کا ہو گیا، اور بھی ایسی جو بھی چیزیں ہیں جو انسان سارے غلط کام کر کے اپنے مقصد کو پہنچ تو جاتا ہے، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے؟ کئی بار اسی کو کچھ اس کے اپنے دغا دے جاتے ہیں اور اس کی شکست ہو جاتی ہے، یا یہ سب نہیں بھی ہوا تو ایک دن وہ مر کے چلا ہی جاتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، ہٹلر ہو، یعنی کچھ بھی کر ڈالیں، موت کے پنجے سے تو ہمارے لیے کوئی بچنے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم بار بار موت کی بات کیوں کر رہے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں حب دنیا کے بارے میں؟ کیونکہ ظاہر ہے رہتے دنیا میں ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، تو اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ آئیے بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایک بار پھر ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا پچھلی بار ہم نے کئی ساری باتیں کی کہ بھائی جو وقت ضائع کرتا ہے یا جو بہت زیادہ دنیا میں ملوث ہوتا ہے، تو اور ایسی کون سی صفات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہیں ہمارے اندر تو نہیں یہ مرض موجود ہے جس کو ہم علاج کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے بات کچھ علامات کے اعتبار سے کی تھی، کچھ اور بھی ایسی صفات ہیں انسان کے اندر کہ جو اگر پائی جا رہی ہے، یوں کہیں خصلتیں ہیں کہ جو دراصل حب دنیا کی ایک نشانی ہے اس کے اندر، اگر یہ چیزیں ہیں تو وہاں پر اسے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بے شک بڑی رہنمائی ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، کیونکہ جیسا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ بعض دفعہ ہم ہی غافل ہوتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے کہ یہ چیزیں بھی دراصل ہمیں جو ہے خسارے کی طرف لے جا سکتی ہیں اور ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اسی میں ایک بہت ہی بری ایک عادت یا بری صفت کہہ لیں، بری خصلت کہہ لیں، جو انسان کے اندر اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا سے آخرت تک کے اس کے لیے ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، خسارہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، تمام تر چیزیں، اور یہ اس کی اس دنیا سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، اور وہ ہے انسان کا کنجوسی برتنا۔ یعنی یہ جو کنجوسی کی صفت ہے، اس کی بہت زیادہ ہم دیکھیں تو روایات میں بہت مذمت کی گئی ہے، بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جو کنجوسی کرتا ہے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، وہ اس دنیا کے مال و متاع کو بس اکٹھا کرتا رہتا ہے اور بس اسی سوچ میں فکر میں رہتا ہے کہ جو آج ہے بس اس سے اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اور بعض دفعہ اس کے لیے وہ فقیری کو بھی جو ہے گلے لگانا پسند کر لیتا ہے، لیکن اس مال سے خرچ نہیں کرتا کہ راہ خدا میں اسے خرچ کیا جائے، دیا جائے، ضرورت مندوں کے کام آ جائے۔ تو یہ جو کنجوسی کی صفت ہے، یہ دنیا سے محبت کی ایک بہت بڑی علامت، بہت بڑی نشانی ہے، اور ایک بہت بڑی خصلت انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ اور کنجوس انسان دنیا پرستی کا، بالکل کنجوسی جو ہے دنیا پرستی کا مظہر ہوتا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو یہ ابلیس کے جالوں میں سے، روایت میں وارد ہوا ہے کہ ابلیس کے جالوں میں سے ایک جال ہے کہ وہ جال پھینکتا ہے انسان کو شکار کرنے کے لیے، اس میں سے ایک کنجوسی بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی، کیونکہ دیکھیں کنجوس انسان جب مال و متاع کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے کہ وہ حرام راستے سے آ رہا ہے کہ حلال طریقے سے مل رہا ہے، کیونکہ بس اسے یہ جنون ہے نا کہ ہمارا مال کتنا زیادہ بڑھ جائے اور میں اسے خرچ نہ کروں، بس ذخیرہ کروں، اسے راہ خدا میں یا کسی ضرورت مند یا کسی کے بھی حوالے نہ کروں۔ تو اب اس کے لیے وہ حرام راستہ بھی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری بھی کرتا ہے، ضرورت مند در پر آ گیا ہے اس کے پاس سب کچھ، لیکن پھر وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے، انکار کرتا ہے کہ میرے پاس تو موجود ہی نہیں ہے یہ تمام چیزیں۔ تو یہ ابلیس کے جالوں میں سے ایک جال اسے کہا جاتا ہے۔ اور کنجوس انسان جو ہے دیکھیں وہ مہمان کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ نہ مہمان نوازی پسند کرتا ہے اور نہ کسی کا مہمان بننا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے آج اگر میں نے کسی کا مہمان اگر میں بن کر جاتا ہوں تو کل پھر مجھے بھی اسے مدعو کرنا پڑے گا، تو میرا مال خرچ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ میں کسی کا مہمان بنوں اور نہ میں کسی کو اپنے گھر میں مدعو کروں۔
اب میں قرآن مجید کے ذریعے ایک آیت کے ذریعے بات کو پیش کرنا چاہوں گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں انہیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے، بلکہ یہ بہت برا کام ہے. ان قریب قیامت کے دن وہی چیزیں ان کی گردنوں میں توق کی طرح لٹکا دی جائیں گی جن کے معاملے میں وہ کنجوسی کیا کرتا تھا. وہ جتنا بھی سامان اس نے اکٹھا کیا، ایک بیگ بھر کر کے اس نے جو ہے تمام چیزیں، زیورات اور کیا تمام تر چیزیں اس کے پاس ہیں، لے کر تو کچھ ساتھ میں یقیناً جا نہیں سکتا، لیکن بروز محشر یہی اس کے گلے میں لٹکا دی جائیں گی. وہاں انسان کا اپنے وجود کا ہی وزن اٹھانا اتنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور وہاں پر اپنے گناہوں کا وزن اٹھانا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور اس کے ساتھ میں یہ سزا کہ اسے دی جائے گی کہ ان تمام چیزیں اس سے جو ہے پسپا کر دی جائیں گی. ان چیزوں کو لے کر کے وہ اپنے ساتھ میں پھر آگے بڑھے گا. یعنی مذمت اس کی جا رہی ہے کہ انسان اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچائے. دیکھیے کتنا بے قرار، بلکہ ہم کہیں کنجوس انسان بہت بڑا بے وقوف بھی نظر آتا ہے کہ وہ پوری زندگی ذخیرہ کرتا ہے، خود خرچ نہیں کرتا اور فقیری کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد پھر اس کی وہی دولت جو اس نے ہر ایک چیز کو ترک کر کے، آرام کو، سکون کو، سب چیزوں کو ترک کر کے، بھوک اور پیاس کو گلے لگایا، لیکن اس نے مال و متاع کو جمع کیا تھا اور یہاں پر کنجوسی کرتا رہا، اور جب مر کر چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کے اپنے ہیں وہی چیزوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو شان سے گزارتے ہیں، اور ایک لمحہ اسے یاد بھی نہیں کرتے، بلکہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ شخص مر گیا، یہ رہتا تو اس کے رہتے تو یہ مال و متاع ہمیں میسر نہیں ہونا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے اور حب دنیا کی علامت بھی ہے کنجوسی کا برتنا. آپا لیکن اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے پر ہی خرچہ کریں گے نا، ہم دوسروں کو کیوں دیں گے؟ اللہ نے تو ہمیں نوازا ہے، اللہ ان کو دے دے. لیکن کنجوس تو خود پر بھی خرچ نہیں کرتا نا خواہر. یہی تو مسئلہ ہے کہ کنجوس خود فقیری کی زندگی کو پسند کرتا ہے، وہ خود کے لیے خرچ نہیں کرے گا، بلکہ یہاں تک ہے کنجوس کے اندر صفت کہ اگر وہ کسی دوسرے کو بھی اس کی دولت وہ خود اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہے وہ دیکھے گا تو اسے غصہ آتا ہے کہ تم کتنا برباد کر رہے ہو چیزوں کو، تم اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو. تو کنجوس تو نام ہی اس کا ہے کہ جو نہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے نہ وہ دوسروں پر خرچ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی مذمت. یعنی کئی بار ہم لوگ ایسے واقعات سنتے ہیں کہ کسی کی تجوری میں سے اتنے پیسے نکلے جو چوہے کھا گئے تھے، اور لاکھوں کا اماؤنٹ تھا، اور وہ یعنی وہ اس نے بھی استعمال نہیں کیے، خود بھی نہیں کر پایا، اور پھر اس کا وہ ویسٹ بھی ہو گیا کہ بھائی چوہے کھا گئے، کوئی کام کے نہیں رہے. تو جو ایسے بچا بچا کے رکھے وہ کنجوسی وہ ہوگی. یقیناً راہ خدا میں نہیں خرچ کر رہا، نہ خود پر خرچ کر رہا ہے، تو کنجوس کے ضمن میں اس کا نام ہے بے شک. اچھا آپا لیکن کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص ہے وہ نماز روزے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب انجام دیتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو ہے تو بخل کی علامت پائی جاتی ہے، تو تب بھی کیا وہ لائق مذمت ہے؟ کیا تبھی اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کنجوسی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا عبادت گزار تو ہے، عابد و زاہد بندہ، اور اتنی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑا کنجوس تو کیا مسئلہ. تو لیکن پھر بھی اب اللہ نے جس چیز کی مذمت کی ہے وہ کسی بھی صورتحال میں ہو تو مذمت تو بہرحال کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے عذاب بھی ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آخری نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے، مصروف تھے، اور ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہا ہے، بہت تڑپ کر کے رو رہا ہے، گریا کرتا جاتا ہے، اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدایا تیرے گھر کی قسم ہے تجھے کہ تو مجھے معاف کر دے. اب جب اس کی صدا کو رسالت مآب نے سنا تو ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ تو نے کیا گناہ انجام دیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں بہت بڑا گنہگار ہوں حضور، میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا. کہا کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ کیا تیرا گناہ آسمان سے زیادہ بڑا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا، وہ آسمان سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اب رسالت مآب نے دوسرا سوال کیا، کیا اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات میں جو اللہ نے زمین بچھائی، کیا اس زمین سے بڑا تیرا گناہ ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. رسالت مآب فرماتے ہیں کیا عرش سے زیادہ بڑا تیرا گناہ ہے؟ یہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا میرا گناہ ہے. اس طرح سے رسالت مآب کہتے رہے اور یہ کہتا رہا میرا گناہ سب سے بڑا ہے. اب رسالت مآب نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا، یہ بتا کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا خدا زیادہ بڑا ہے؟ تو اب یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ خدا زیادہ بڑا ہے. اب رسول اللہ پوچھتے ہیں اس سے کہ بتا
تو نے کون سا گناہ انجام دیا. اب دیکھیے یہ شخص کہتا ہے کہ ایک کنجوس شخص کہ جو خرچ کرنا نہیں چاہتا اس کی وہ شخص تھا. اب یہ رسول اللہ کے سامنے اب اس نے اپنے گناہ کے بارے میں ذکر کیا. کہتا ہے کہ دراصل ایک ایسی خصلت میرے اندر ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند کبھی میرے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے یا کچھ رقم وغیرہ مانگنے آتا ہے تو اس وقت مجھے اس انسان پر اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ میری دولت میں سے کچھ سوال کرنے آیا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں کہ اس نے میری دولت کے متعلق ارادہ بھی کیسے کیا, سوال کیسے کیا. تو یہ جو مجھے اس پر غصہ آتا ہے اس چیز کے متعلق میں یہاں پر اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. لیکن اب دیکھیے یہ کہہ بھی رہا ہے لیکن اپنی عادت کو سدھارنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہو رہا. اب رسول خدا نے جیسے ہی سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کے اندر بخل کی عادت ہے اور کنجوس ہے, رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جا کہ میں اس صفت کو ہرگز پسند نہیں کرتا, نہ میرا رب اس چیز کو پسند کرتا ہے. اب اس کے بعد مزید آپ نے اضافہ کیا جو آپ کا سوال تھا کہ اگر بندہ عبادت گزار ہے, بہت روزے رکھتا ہے اور وہ دعائیں پڑھتا ہے لیکن ایک کنجوسی کی اس کے اندر خصلت ہے تو کیا ہوا, انسان یہ بھی سوچتا ہے. تو اب اس کا جواب سنیے گا. رسالت مآب نے ایک مرتبہ اسے ڈانٹا اور کہا کہ میری نگاہوں سے دور ہو جا. مزید آپ نے اضافہ کیا کہ اگر کوئی بخیل انسان بخل کے ساتھ اپنی کنجوسی کے ساتھ 2000 سالوں تک کے نماز پڑھتا رہے تو خدا اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگر ایسا انسان جو بخیل ہے, کنجوس ہے, اتنا گریا کرے خوف خدا سے, اللہ کے خوف سے وہ اتنا گریا کرے کہ اس کی آنکھوں سے چشمہ جاری ہو اور اس چشمے سے جو ہے بہت سارے درخت جو ہیں وہ سیراب ہوتے رہیں, لیکن دوسری طرف اگر اس کے اندر کنجوسی کی یہ برائی ہے, خصلت ہے, تو خداوند عالم اس کے اس گریا کو بھی پسند نہیں کرے گا اور اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ 2000 سال کی عبادت کی مثال دی جا رہی. یہاں چند سالہ زندگی 100 سال کی بہت کھینچ گئے تو آج کل تو 100 سال بھی انسان سنائی نہیں دیتا, بہت ہو گیا, 60-70 تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا. یہ مختصر سی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہم نے عبادت کی بعض دفعہ اس پہ مغرور ہوتے ہیں کہ عبادت تو کر رہے ہیں, دوسری طرف اگر ہم کنجوس ہیں تو کیا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہم غور کریں کہ عبادتیں ہیں یا جو کچھ بھی ہماری نمازیں ہیں, جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں, لیکن اگر یہ برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے بخل کی, کنجوسی کی, تو ہماری ان عبادتوں کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا. یعنی یہ جو کنجوسی ہے صرف اور صرف حب دنیا کی بنا پر ہی آتی, کیونکہ اس کو اپنی اتنی محبت ظاہر سی بات ہے, اسے دنیا کے مال و متاع سے, چیزوں سے اتنی زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہو چکی ہے, اتنا زیادہ لگاؤ ہو چکا ہے, محبت ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ کسی کو دینا چاہتا ہے, نہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ خود پر خرچ کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ان چیزوں کا ذخیرہ کون سے دن کے لیے کرتا ہے, جوڑے بیٹھا رہتا ہے. اسی لیے تو کنجوس انسان کو بے وقوف کہا گیا ہے. جی آپا یہ بتائیں کہ اب ہم کلیئر ہو گیا یہ کہ بھائی جو کنجوسی ہے یہ بہت ہی بری صفت ہے اور اسلام میں اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے, لیکن اب اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ اب اگر کسی کے اندر یہ ہے ہی اپنی چیزیں بچا کے رکھنا, چھپا کے رکھنا, لوگوں سے شیئر نہیں کرنا, تو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو؟ سب سے پہلے تو کامن سی بات ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ جو کچھ بھی, جیسے ہم نے اب تک کے بات میں ڈسکشن ہم نے کی اپنی, کہ انسان جو کچھ بھی ذخیرہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے, میں یہ کس کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں؟ کیا اس کے ذریعے مجھے آخرت کا فائدہ ملنے والا ہے؟ اگر جواب نہ میں ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ذخیرہ کرنا بیکار ہے. اگر یہ ہے کہ ذخیرہ اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی کسی کو ضرورت مند کو اس کے مرنے کے بعد دیا جائے گا, حالانکہ اس کی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی زندگی تک کے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ضرورت مند کو دے دے اور اسے وہ ثواب مل جائے گا. اس کے مرنے کے بعد اس کی آل اولاد, کیا گارنٹی ہے کہ وہ آل اولاد اسے یاد رکھے گی؟ جو ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو, جو قبر پر جانے کے لیے اولادیں تیار نہ ہوں, جو سال بھر کے بعد, سال بھر بڑی دور کی بات ہے, 40واں ہوتا ہے اور اس کے بعد فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وہ اولادیں اس کی اتنی بڑی رقم کو یوں ہی اٹھا کر دوسروں کو دے دیں گے. وہ یہی کہیں گے ہمارے باپ کی ملکیت ہے, یہ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے, ہم کیوں کسی کو دینے لگے؟ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو سوچے کہ جو ذخیرہ وہ کر رہا ہے کیا اسے اس کا کچھ فائدہ اس دنیا میں بھی مل رہا ہے یا آخرت میں بھی مل رہا ہے, کیونکہ کنجوس انسان خود پر بھی نہیں خرچ کرتا ہے نا, تو دنیا کا فائدہ بھی اسے نہیں مل رہا ہوتا ہے, آرام و سکون سے بھی وہ دور ہے اور آخرت کے فائدے سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کر رہا ہے. تو جب کوئی فائدہ مل ہی نہیں رہا تو اس کام کو انجام کیوں دے؟ ایک کامن سی چیز انسان اس کے متعلق سوچے. اور دوسری چیز کہ جب اس کی مذمت قرآن اور حدیث میں اس قدر وارد ہوئی ہے تو ہم جہاں پر اتنے سجدے کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, تو وہی جس رب کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, جس کی عبادتیں کر رہے ہیں, وہی رب تو کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں کنجوسی کی صفت پسند نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے.
ایک سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے کہ اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. یعنی جب اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری موت آ جائے اس سے پہلے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے. خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تمہارے لیے ضرورت ہے چیزوں کی اگر اس سے زیادہ چیزیں تمہارے پاس ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ دوسروں کا حق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. یعنی اتنی بڑی دلیل موجود ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں یہ تو آگے مشکل وقت کے لیے ہمارے کام آئے گا, لیکن حقیقت بیان کر دی گئی کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا تک کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, لیکن اگر ضرورت سے زیادہ چیز آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی اور کا حق ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. یعنی راہ خدا میں دینا شروع کر دیجئے. یعنی جو ہورڈنگ کرتے ہیں لوگ کہ اب اگر ایک ڈنر سیٹ ہے تب بھی 5 خرید کے رکھ لیں, اگر اس طرح کی جو عادتیں ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کب کام آ جائے, پتہ نہیں کون سے وقت کے لیے کام آ جائے, تو یہ جو ہے یہ ایکچولی بہت مشکل ہو جائے گا پھر ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ رہ جائیں گے پیچھے ہی, جانے تو والے ہیں نہیں. ظاہر سی بات ہے, وہی 5 ڈنر سیٹ ہوتے, ایک ہم رکھتے, 4 کسی کی بیٹیوں کی شادیوں میں دے دیتے یا اس کے ذریعے ہمیں ثواب ملتا, لیکن نہیں ہمیں چونکہ رکھنا کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر ہمیں دوسرا ہونا چاہیے, یا کوئی خاص مہمانوں کے لیے وہ بہت مہنگا والا نکالا جائے. کوئی بیچارہ غریب سا رشتہ دار آ گیا تو ٹھیک ہے اس کے لیے فائبر والا لگا دیا جائے گا یا اسٹیل کی پلیٹیں ہی لگا دی جائیں گی. یہ تمام چیزیں ہم نے معین کر رکھی ہیں, حالانکہ یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا, یہ جو چائنا بون ہو یا پھر فائبر کی پلیٹس ہو یا اسٹیل کا, یہ ہم نے بھی دیکھیے دنیا کی محبت میں کس طرح چیزوں کو بانٹا ہے. یہ ایک اسٹیٹس کے ذریعے ہم نے ایک محبت کے ذریعے ان چیزوں کو بھی بانٹ کر رکھا ہے. لیکن آج چیزیں بدل رہی ہیں. آج جو ایک ہے نا ایک منیملسٹ کلچر چل رہا ہے کہ جو آج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم منیملسٹ ہیں, یعنی وہ بہت ہی کم سامان گھر میں رکھتے ہیں, صرف ضرورت بھر کا رکھتے ہیں, اور گھر بھی ان کا خالی خالی دکھائی دیتا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے شوکیز لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک خانے میں اتنا سامان ہے. آج آپ دیکھیں سسٹم ختم ہی ہو گیا ہے نا, ہال میں صرف صوفہ ٹی وی ہوتا ہے, تو ایک نیا ایک چلن تو آ رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ سامان نہ بھرا جائے. بالکل بالکل, اور ہونا بھی چاہیے. ہم اگر دیہات وغیرہ کا بھی معاملہ دیکھیں, اپنے بچپن کی باتوں کو یاد کریں تو وہاں پر بھی معاملات یہی رہتے تھے کہ بہت زیادہ چیزیں ذخیرہ نہیں کی جاتی تھیں, یعنی جو چیزیں ہیں ضرورت کے اعتبار سے اتنی رکھی جاتی تھیں. فقط شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو چیزیں خریدی جاتی ہیں کہ جہیز کے لیے دینا ہے یا کچھ ہے, لیکن پہلے سے چیزیں بہت زیادہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک کی ضرورت ہے لیکن ڈنر سیٹ 5 رکھے ہوئے ہیں گھر میں. یہ تمام چیزیں اتنی نہیں, یہ ہرس اتنی پہلے نہیں تھی جتنی آج شاید ہو چکی, لیکن پھر بھی جو عقل مند ہیں آج ان میں تبدیلی آ رہی ہے کہ یقیناً ان چیزوں کے متعلق ہم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے تو مال کے لیے بھی پوچھا جائے گا, عمر کے حوالے سے بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. اب جب بات چلیے تو یہاں پر میں ایک حدیث کا ذکر کر دوں کہ یقیناً یہ جو تمام چیزیں اللہ نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے اور ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں, اور بعض دفعہ جب نہیں ملتی تو جو ہم روتے ہیں وہ نہ ملنا ایک وقت ہمارے لیے فائدے مند ہے. کیونکہ اگر چیزیں ہمیں نہیں ملی تو خدا وہ ان چیزوں کا ہم سے سوال نہیں کرے گا, لیکن جتنا زیادہ چیزیں ہمیں فراوانی کے ساتھ ملیں گی, ہر ایک چیز کا تو حساب ہونا ہے, ہر ایک چیز کا خداوند عالم ہم سے سوال کرے گا. میں ایک روایت کا ذکر کر دوں بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. یعنی اسے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے خدا کی بارگاہ میں. پہلی چیز اس سے پوچھا جائے گا بروز قیامت کہ اپنی عمر کے بارے میں کس چیز میں تم نے اپنی عمر کو گنوایا. یہ عمر جو ہمیں ملی ہے چاہے جتنے سال کی ہمیں ملی ہو اس دنیا سے ہم چلے جائیں, اس کے لیے سوال کیا جائے گا اس عمر کو کس طرح سے گنوایا, کیا کچھ کیا, اس میں کتنا حساب ہم رکھ پائیں گے اپنی عمر کا, کیا کچھ بتا پائیں گے کیا کیا ہے اس عمر میں, کس کے ساتھ کیا ہم نے کیا, کیا دھوکہ کیا, کس کا حق چھینا, کس سے بدتمیزی کی, کس سے زبان درازی کی ہم نے, کس کی دل آزاری کی ہے, کس طرح سے ہم وہاں بیان کر پائیں گے. ہمیں تو یاد بھی شاید نہ ہو, اور پھر تبھی وہی معاملہ کہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی کتاب پیش کر دی جائے گی. دوسرا سوال ہم سے کیا جائے گا جوانی کے اعتبار سے کہ کہاں اسے ختم کیا, یعنی اسے اچھے کاموں میں جوانی کا استعمال کیا یا گناہ میں لگا دیا, کیونکہ جوانی میں پروردگار عالم جسمانی قوت کو بھی بڑھاتا, ارادے کو بھی قوی کرتا ہے, لیکن بعض دفعہ اگر اس اللہ کی طرف سے ملنے والی بہترین نعمت کو انسان نہیں سمجھتا تو اسی کو وہ گناہ تک کے لے جاتا ہے اور اچھائی سے دور ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کا سوال ہوگا کس چیز میں جوانی کو استعمال کیا, گناہ میں
یا اچھے کاموں میں. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دونوں سوال کیے جائیں گے کہ کمایا کہاں سے, جو سورس آف انکم تھی وہ کیسی تھی, وہ حلال تھی کہ نہیں, تمہیں معلوم تھا سب کچھ اور کہاں سے لائے ہو, اور پھر خرچ کیسا کیا ہے اسے, اس کا بھی سوال ہوگا. اور خرچ نہیں کیا ہے, ذخیرہ کرتا رہا, کنجوسی کرتا رہا, تب تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے. تو لہٰذا مال کے حوالے سے سوال. چوتھی چیز علم کا بھی سوال ہوگا کہ علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ بھی تم نے علم حاصل کیا تھا عمل کیا. سب سے بڑا سوال کہ جو کچھ بھی علم حاصل کیا تھا کیا عمل کیا. کہنا آسان ہے, ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ایسے نہیں ایسے کریے, ایسے نہیں ایسے کریے, خدا یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, تمام تر چیزیں. لیکن اگر خود انسان عمل نہ کرے تو وہ ٹھیک ہے انسانوں سے چھپا سکتا ہے اپنی زندگی کو, اپنی برائیوں کو, لیکن پروردگار عالم تو جانتا ہے نا کہ وہ اندر سے اس کے باطن میں کیا چیزیں موجود ہیں. تو سوال ہوگا کہ جو علم دوسروں کو بانٹتے رہے ہو اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا. تو اب یہ چاروں سوال تو ہر انسان سے بروز قیامت پوچھے جائیں گے. اس وقت تک ہلنے تک کے نہیں دیا جائے گا جب تک یہ چاروں سوال کے وہ جواب نہ دے دے. وہ دیکھے گا کہ بہت سے ایسے ہیں اچھے اعمال والے کہ وہ تو بڑے جوش کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں, اور اسے یہاں روک کر کے اس سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. پہلے ان کا جواب دو, ان کا حساب دو, اور اس کے بعد اسے آگے جانے کی نوبت آئے گی. جی آپا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے خود سے شروعات کرتے ہیں. اگر خود کنجوسی کی ایسی کوئی علامت ہے تو اپنے اندر تبدیلی لائیں گے, اور اپنے پر خرچہ کرنا بھی شروع کریں جن میں اگر ایسی یہ پرابلم ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا مال خود تو انجوائے کر لیں. بے شک, لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. جی 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 آپا, جزاک اللہ. ناظرین, آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے. مجھے آپا کے سارے ڈسکشن سے ایک حدیث یاد آئی امام علی علیہ السلام کی, کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کنجوس کتنا بد نصیب ہے, یعنی وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے غریبوں کی طرح اور آخرت میں حساب دے گا امیروں کی طرح, کیونکہ اس کے پاس اتنا سارا سامان ہے, اتنے سارے پیسے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں جس کا اسے بہت لمبے وقت تک کھڑے رہ کے حساب دینا پڑے گا. لیکن اب چونکہ اس نے استعمال نہیں کیا, کہیں لگایا نہیں, اور دنیا میں غریبی کی زندگی جیتا رہا, تو کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیں. اور ہم نے سنا ہے, بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ, کہ جو سلوات بہت زور سے بھیجتا ہے تو اس سے کنجوسی دور ہوتی جاتی ہے. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے تو زور سے آواز بلند سلوات بھیجنا شروع کریں, تو انشاءاللہ یہ مرض ہمارے نفس میں سے ختم ہو جائے گا. آپ دیکھتے رہیے چینل بھی. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ.